وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی، تمہاری باتیں دل جیت لیتی ہیں. میں سوچ کر آئی تھی کہ تمہیں فوراً ہی کوئی قدم اٹھانے پر مجبور کروں گی، مگر تمہارے دلائل نے مجھے مجبور کر دیا. دراصل میں سونیا کا انتظار کر رہا ہوں. وہ کراچی میں ہے، کل تک اسے دہلی پہنچا دوں گا. ابھی میرے منصوبے کا ہلکا سا خاکہ یہ ہے کہ سونیا اور رومانہ دشمنوں کو وہاں الجھائیں گی اور میں چپ چاپ اپنے طور پر کچھ کرتا رہوں گا. وہ کیسے الجھائیں گی اور میں کیا کرتا رہوں گا، یہ باتیں ابھی میرے ذہن میں واضح نہیں ہیں. وہ چپ رہی، شاید کچھ سوچ رہی تھی. میں نے پوچھا، کیا چلی گئی؟ نہیں، سوچ رہی ہوں کہ تم ہمیشہ آڑے وقت پر میرے کام آتے ہو. جہاں میری ٹیلیپیتھی بے بس ہوتی ہے وہاں سے تمہارا سہارا شروع ہوتا ہے. اسے رومانی انداز میں چھیڑنے کا یہ اچھا موقع تھا، مگر میں نے ضبط سے کام لیا کیونکہ وہ اپنی ماں کا سوگ منا رہی تھی. میں نے کہا، رسونتی، تم تمام دشمنوں سے چھپنے میں کامیاب رہی ہو. آج رات میں بھی دشمنوں کی نظروں سے اوجھل ہونے کی کوشش کروں گا. اس نے پوچھا، وہ کوالالمپور کا اجنبی میزبان کہاں ہے؟ وہ پچھلی رات سے خاموش ہے. مجھے ملائک کی سرحد پار کرانے والا مجھ سے غافل نہیں ہوگا. وہ مجھے شرلک کے مہمان کی حیثیت سے دیکھ رہا ہوگا. وہ کم بہت خود کو میرے لیے مما بنا رہا ہے. میں سمجھ گیا ہوں کہ وہ ماسک مین کا آدمی ہے. اس کا طریقہ کار ایسا ہے کہ مجھے اس کی کھوپڑی تک پہنچنے میں ناکامی ہو رہی ہے. تمہیں روپوش ہونے کے لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ تم دونوں تنظیموں سے چھپ کر مطمئن ہو جاؤ اور وہ روپوش رہنے والا تمہیں چپ چاپ دیکھتا ہی رہے. میں محتاط رہوں گا، تم میرا کام کرو. تھوڑی تھوڑی دیر میں سونیا سے رابطہ قائم کرتی رہو. وہاں جمی اور آقا سبحانی پھر ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے والے ہیں. بس یہ خیال رہے کہ آقا سبحانی تیش میں آ کر سونیا کو نقصان نہ پہنچائے. باقی دونوں پاگل ہاتھیوں کو لڑنے دو. اس طرح دو تنظیمیں ٹکراتی رہیں گی تو ہمیں فائدہ پہنچتا رہے گا. ٹھیک ہے، میں سونیا کا خیال رکھوں گی. میں نے سوچا وہ سونیا سے باتیں کرے گی تو سونیا رومانہ کے سلسلے میں ضرور کچھ بولے گی. یہ سوچ کر میں نے رسونتی کو بتایا کہ میں نے سونیا کو سمجھانے منانے کے لیے کیسے کیسے جھوٹ بولے ہیں. میری تمام باتیں سننے کے بعد رسونتی نے کہا، تم ہر طرح سے قابل پرستش ہو، مگر تمہاری یہ بدماشیاں تمہاری اچھائیوں پر پانی پھیر دیتی ہیں. سونیا تمہیں دیوانگی کی حد سے گزر کر چاہتی ہے اور تم اسے فریب دیتے ہو. میں نے اسے نقصان پہنچانے والا فریب کبھی نہیں دیا. عورت کو صرف ایک ہی صورت سے نقصان پہنچتا ہے، وہ یہ کہ اس کا مرد اس سے دور رہے. تمہاری ذات سے سب سے زیادہ نقصان سونیا کو پہنچ رہا ہے. میں سونیا سے دور نہیں تھا، ہم ہمیشہ ساتھ رہے، مگر دشمن حالات بار بار ہمیں جدا کرتے رہے. موجودہ جدائی طویل ہو گئی ہے، ہم جلدی پھر ملیں گے اور پھر بچھڑ جائیں گے. تم جان بوجھ کر بچھڑ جاؤ گے. ہاں، مجبوری ہے. سونیا مجھے آزاد نہیں رہنے دیتی. وہ آزادی نہیں دیتی یا عیاشی کی اجازت نہیں دیتی؟ یہ عیاشی ایک ہی صورت سے ختم ہو سکتی ہے. کیسے؟ رسونتی نے پوچھا. ایسے کہ تم میری بن جاؤ. میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے بعد کوئی لڑکی میری زندگی میں نہیں آئے گی. ادھر چپ لگ گئی. میں نے کہا، تمہاری ماتا جی کا دیہانت ہو گیا ہے، ایسے وقت میں جھوٹ نہیں بولوں گا. مجھے ایک بار آزما لو. جواب میں خاموشی رہی. میں نے آواز دی، چپ کیوں ہو؟ میں سنبھلنا چاہتا ہوں، تم سنبھالنا نہیں چاہتی، یہی بات ہے نا؟ بدستور خاموشی رہی. میں نے کہا، پتہ نہیں تم شرما رہی ہو یا اس موضوع سے کترا رہی ہو. چلو موضوع بدل کر بات کریں گے. تم سونیا کے پاس جا رہی ہو نا؟ کوئی جواب نہیں ملا. میں نے 2-4 بار آوازیں دی. پتہ چلا کہ وہ بھاگ گئی ہے. میں ایک سرد آہ بھرنے کے علاوہ اور کیا کر سکتا تھا؟ میرے ہاتھ میں سگریٹ بجھ گیا تھا. اسے ایش ٹرے میں ڈال کر میں نے دوسرا سگریٹ سلگایا. شرلک کی وہ کوٹھی بہت ہی خوبصورت تھی. میں جس خوابگاہ میں بیٹھا ہوا تھا وہ بڑی خوبصورتی سے سجائی گئی تھی. دوسرے کسی کمرے میں بینی بوڑھی خاتون کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی. تانیہ کچن میں رات کا کھانا تیار کر رہی تھی اور ماسٹر رومی ڈرائنگ روم میں کھیل رہا تھا. وہ ماحول بڑا ہی پرسکون تھا. ابھی کوئی دشمن وہاں نہیں پہنچ رہا تھا، یا پھر وہ ابھی مجھے چھیڑنا نہیں چاہتے تھے. میں شرلک کے پاس پہنچ گیا. وہ کھانے کی میز پر جولیا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. جولیا کے ماں باپ، اس کا ماموں اور 2 بچے بھی وہاں کھانے میں مصروف تھے. شرلک کے دماغ سے جولیا کی باتیں سننے لگا. اس کی آواز اور لہجے کو اپنی یادداشت میں محفوظ کرنے لگا. شرلک نے کھانے کے دوران کہا، مجھے کوالالمپور میں ایک خاتون کی فون کال موصول ہوئی تھی. یہ بات سن کر جولیا اور اس کے والدین چونک گئے. شرلک نے کہا، وہ خاتون کہہ رہی تھی کہ میری سوتیلی والدہ ہیں. میرے ڈیڈی نے آج سے 17 برس پہلے اس خاتون سے شادی کر لی تھی. جولیا کی ماں نے کہا، وہ بکواس کرتی ہے. جولیا کے ڈیڈی ایک بار پیرس گئے تھے. وہاں بھی ایک خاتون دعویٰ کر رہی تھی کہ وہ شرلک اور اس کے 2 بچے ہیں. بیٹے شرلک، یہ سب تمہارے ڈیڈی کی دولت اور جائیداد کا لالچ ہے. یہ بھی کوئی بات ہے کہ تمہارے ڈیڈی کے مرنے کے بعد انہیں بدنام کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے خاندان سے باہر دوسری شادی کی تھی. شرلک نے کہا، مگر وہ خاتون دعویٰ کر رہی تھی کہ ان کے پاس نکاح نامہ اور دوسرے ایسے دستاویزات موجود ہیں جن کے ذریعے وہ میرے ڈیڈی کی منکوحہ ثابت ہو جاتی ہیں اور وہ دونوں بچے ڈیڈی کی جائیداد میں حصے دار ہیں. میں جولیا کے دماغ میں تھا. وہ دل ہی دل میں مسکراتی ہوئی سوچ رہی تھی، ہاں، وہ بڑھیا یہاں پہنچ ہی نہیں سکے گی. ماموں کے آدمی نے اسے اور اس کے بچوں کو ٹرین میں ہی ہلاک کر دیا ہوگا. اس کی سوچ سے معلوم ہو گیا کہ ٹرین میں تانیہ اور اس کی ماں پر حملہ کرنے والا وہ قاتل
جولیا کے ماموں کا آدمی تھا اور اسے میں نے جلدی ٹرین سے باہر پھینک دیا تھا۔ انہیں خوش فہمی تھی کہ وہ خاتون اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے اب نہیں آئے گی۔ جولیا کے ماموں نے کہا، بیٹا وہ نکاح نامہ اور دستاویزات جعلی ہوں گے، دیکھ لینا، وہ عورت اپنے بچوں کے ساتھ نہیں آئے گی۔ شرلک نے سر ہلا کر کہا، اچھا ہے کہ نہ آئے، اور اگر آئے گی تو اس کے پاس دستاویزات درست ہوں گے تو پھر یہاں کی ساری جائیداد میں ان بچوں کو حصہ دینا ہی ہوگا۔ جولیا ناراضی سے بولی، شرلک اتنے انصاف پسند نہ بنو، میں تو انہیں دھکے مار کر یہاں سے نکالوں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، تم تو شادی سے پہلے ہی اپنی ہونے والی ساس پر زبانی حملے کر رہی ہو، کیا تم اسے میری ساس اور اپنی ماں تسلیم کر رہے ہو؟ اس کا دعویٰ درست ہوگا تو تسلیم کر لوں گا۔ جولیا کی ماں نے کہا، بیٹی تم خواہ بحث کر رہی ہو، پہلے اس عورت کو بچوں سمیت یہاں آنے تو دو۔ جولیا کو غلطی کا احساس ہوا کہ وہ عورت بچوں سمیت ہلاک کر دی گئی ہے اور اب وہ نہیں آئے گی، لہٰذا اسے شرلک سے بحث نہیں کرنی چاہیے۔ وہ سب تھوڑی دیر تک خاموشی سے لقمے چباتے رہے، پھر شرلک نے کہا، پتہ نہیں یہ مائک کہاں مر گیا ہے، میں نے اسے کہا تھا کہ وہ میری واپسی تک یہاں سے نہ جائے۔ جولیا کے باپ نے کہا، دوپہر کو مائک نے ہمارے ساتھ کھانا کھایا تھا، اس کے بعد باہر چلا گیا، ہم سمجھ رہے تھے کہ تمہارے استقبال کے لیے ایئرپورٹ گیا ہے۔ میں جولیا کے چور خیالات پڑھ رہا تھا۔ خیالات یہ تھے کہ مائک کو قتل کر دیا گیا ہے۔ کیوں قتل کیا گیا؟ میں اس راز کو آہستہ آہستہ کریدنے لگا۔ قصہ یوں تھا کہ مائک اسی خاندان کا ایک نوجوان تھا، اس کے ماں باپ مر چکے تھے، وہ شرلک کے کاروبار کی دیکھ بھال کرتا تھا، شرلک کا وفادار تھا، مگر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر جولیا کو پسند کرنے لگا تھا۔ جولیا کی سوچ بتا رہی تھی کہ وہ مائک کے جذبات سے کھیلتی رہی تھی اور اسے اپنی محبت کا جھوٹا بہلاوا دیتی رہی تھی، کیونکہ کاروبار مائک کے ہاتھ میں تھا۔ پچھلی رات ایسا ہوا کہ جولیا اپنی ماں باپ اور ماموں کے ساتھ بیڈ روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی گفتگو کا موضوع شرلک کی سوتیلی ماں اور سوتیلے بہن بھائی تھے۔ ماموں نے یقین دلا رہا تھا کہ ان ماں بچوں کو ٹرین میں اب تک قتل کر دیا گیا ہوگا۔ یہ باتیں مائک نے اس وقت سن لی جب وہ جولیا سے ملنے اس کے بیڈ روم میں داخل ہو رہا تھا۔ ماموں کی نظروں میں یہ بات ان کے منصوبے کے خلاف تھی۔ مائک وفادار تھا، اس بات کو شرلک کے کانوں تک پہنچایا جا سکتا تھا۔ جولیا نے تنہائی میں مائک کو پیار و محبت سے سمجھایا۔ مائک نے کہا، اگرچہ میں شرلک سے کوئی بات نہیں چھپاتا، تاہم سوتیلے رشتہ داروں کے مر جانے سے شرلک کو ہی فائدہ پہنچے گا، ساری جائیداد شرلک کو ہی ملے گی، اس لیے میں تمہارے راز کو راز ہی رکھوں گا۔ آج صبح ماموں نے جولیا سے کہا، بے شک تم مائک کو بیوقوف بنا رہی ہو، لیکن جس دن اسے معلوم ہوگا کہ تم محبت کے جھوٹے وعدے کر کے اسے بہلا رہی ہو، اسی دن یہ شرلک کے سامنے ہماری سازشوں کو بے نقاب کر دے گا۔ اپنے راز میں اس احمق کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ قصہ مختصر، مائک دوپہر کے کھانے کے بعد باہر گیا تو ماموں صاحب بھی پیچھے گئے۔ شام کو واپس آ کر بتایا کہ کرائے کے قاتل نے مائک کو ٹھکانے لگا دیا ہے، اس کی لاش بھی کسی کو نہیں ملے گی۔ جولیا کے یہ خیالات پڑھ کر میں ماموں کے دماغ میں پہنچا۔ وہ کھانا ختم کرنے کے بعد ایک پیالی میں اپنے لیے کافی ڈیل رہا تھا۔ اس کے مزاج میں سختی تھی۔ وہ زبردست قوت ارادی کا مالک تھا، جو منصوبے دماغ میں آتے تھے انہیں فولادی ارادوں سے پایہ تکمیل تک پہنچا دیتا تھا۔ ویسے دماغ کتنا ہی مستحکم ہو، اگر اس میں سوچ کی لہر ذرا بھی ادھر ادھر ہو جائے تو سارا استحکام دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ ماموں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں نے سوچ کی ایک ہلکی سی پھونک ماری تو کیتلی سے اونڈیلی جانے والی کافی اس کے لباس پر گر پڑی۔ وہ ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا، سبھی چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ اپنا سر سہلاتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اچانک اسے کیا ہو گیا تھا۔ اس کا دماغ کبھی بے قابو نہیں ہوتا تھا، پھر اس کا ہاتھ کیسے بہک گیا۔ اس نے معذرت چاہی، پھر لباس بدلنے کے لیے اپنے کمرے میں جانے لگا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، شاید میں لاشعوری طور پر پریشان ہوں کہ مائک کے قتل کا بھید نہ کھل جائے۔ اسی کی سوچ نے کہا، نہیں، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے مائک کو ہلاک کیا ہے۔ میں نے پیچھے سے اس کے سر پر ضرب لگائی۔ میری انگلیوں میں فولادی نکل چڑھا ہوا تھا۔ ایک ہی فولادی ضرب کافی ہوتی ہے، مگر وہ جوان ذرا جیدار تھا۔ وہ لڑکھڑا کر گرا، پھر اٹھنے لگا۔ میں نے اس کے چہرے پر دوسری ضرب لگائی۔ وہ گرا تو پھر اٹھ نہ سکا۔ اسے ٹٹول کر دیکھنے پر اطمینان ہو گیا کہ وہ مر چکا ہے۔ میں نے اسے گھسیٹ کر گٹر میں پھینک دیا، پھر اس کے آہنی ڈھکن کو اوپر سے لگا دیا۔ وہاں کچرا، گلی میں کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں تھا، پھر پریشان ہونے والی کیا بات ہے۔ وہ سوچتے سوچتے کمرے میں آیا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، جولیا اور اس کی ممی ڈیڈی سمجھ رہے ہیں کہ مائک کو کرائے کے قاتل نے ٹھکانے لگایا ہے۔ ہاں، اس کی سوچ نے کہا، ان سے جھوٹ کہہ کر میں نے کرائے کے قاتل کا معاوضہ $10,000 وصول کیے ہیں۔ شرلک کی وہ سوتیلی ماں جو اپنے بچوں کے ساتھ یہاں آنا چاہتی تھی، ان کے قتل کا معاوضہ $25,000 وصول کر چکا ہوں۔ کرائے کے قاتل کو صرف 2,000 ایڈوانس دیے تھے، باقی 3,000 اور دوں گا، مگر وہ کمبخت ابھی تک رقم لینے نہیں آیا۔ ماموں لباس تبدیل کرنے لگا۔ اس کی سوچ سے پتا چلا کہ وہ بہت مکار اور لالچی ہے، جولیا کے مفاد کے لیے کام کرتا ہے اور اس کے ماں باپ سے بھی جھوٹ بول بول کر
بڑی بڑی رقمیں حاصل کرتا ہے۔ اچانک فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے رسیور اٹھایا۔ اسی کوٹھی کے دوسرے فون کا رسیور بھی ایک ملازم اٹھا کر کسی سے پوچھ رہا تھا، آپ کس سے باتیں کرنا چاہتے ہیں؟ دوسری طرف سے کسی نے کہا، مسٹر ڈیوڈ کو بلاؤ۔ ماموں کا نام ڈیوڈ تھا۔ اس نے ملازم سے رسیور رکھنے کے لیے کہا، پھر دوسری طرف سے فون کرنے والے سے بولا، میں ڈیوڈ بول رہا ہوں، آپ کون ہیں؟ میں ایک سرحدی شہر کا ڈاکٹر ہوں۔ میرے اسپتال میں ایک زخمی شخص آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہے۔ ہولڈ آن کریں۔ وہ انتظار کرنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد اس سر منڈے قاتل کی آواز سنائی دی جو ٹرین میں تانیہ، اس کی ماں اور بھائی کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ ڈیوڈ ماموں نے حیرانی سے پوچھا، تم اسپتال میں زخمی ہو؟ وہ بولا، ہاں شکر ہے صرف زخمی ہوں، مرتے مرتے بچ گیا۔ میں بھاگتی ہوئی ٹرین سے گر پڑا تھا۔ ڈیوڈ نے غصے سے کہا، او یو نان سینس، کیسے گر پڑے تھے؟ میں فون پر نہیں بتا سکتا۔ چلنے پھرنے کے قابل ہو کر اسپتال سے آ کر ساری باتیں بتاؤں گا۔ میں ایک طویل بے ہوشی کے بعد ہوش میں آیا ہوں اور اطلاع دے رہا ہوں کہ وہ عورت اور بچے بینکاک پہنچ رہے ہیں۔ ڈیوڈ نے جھنجھلا کر ریسیور کریڈل پر پٹک دیا۔ سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ کامیابی سے بنایا ہوا منصوبہ درہم برہم ہو گیا۔ اس نے ملازم کو بلا کر کہا کہ وہ مسٹر جان اور مسز جان کو فوراً بلا کر لائے۔ جولیا کے ماں باپ جان اور مسز جان کہلاتے تھے۔ ڈیوڈ انہیں اپنے کمرے میں بلا کر وہ منحوس خبر سنانا چاہتا تھا کہ شرلک سینئر کی جائیداد میں حصہ لینے وہ خاتون اپنے بچوں کے ساتھ بینکاک پہنچ گئی ہے۔ میں نے ڈیوڈ کو چھوڑ کر شرلک سے رابطہ قائم کیا۔ وہ کھانے کے میز سے اٹھ کر اپنی خوابگاہ میں آ گیا تھا۔ میں نے اسے مخاطب کیا۔ وہ چونک کر بولا، فرحاد یہ تم ہو؟ ہاں، بہت دیر سے تمہارے رشتہ داروں کی کھوپڑیوں میں گھوم رہا تھا۔ جو معلومات حاصل ہوئیں وہ یہ ہے کہ جولیا کے ماموں ڈیوڈ نے تانیہ وغیرہ کو ٹرین میں قتل کرنے کے لیے اس کرائے کے قاتل کو بھیجا تھا جسے میں نے ٹرین سے باہر پھینک دیا تھا۔ شرلک نے کہا، یہ تو بڑی کمینگی ہے۔ یہ لوگ دولت اور جائیداد کے لالچ میں خون خرابے پر اتر آئے ہیں۔ میں نے کہا، آگے تو سنو۔ مائک کو ان کی سازش کا علم ہو گیا تھا۔ ڈیوڈ نے اسے بھی قتل کر دیا ہے۔ شرلک کو صدمہ پہنچا۔ وہ ایک دم سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے تصور میں مائک نظر آ رہا تھا۔ وہ مائک کو بہت پسند کرتا تھا کیونکہ وہ بڑی ایمانداری سے اس کا کاروبار سنبھال رہا تھا۔ اس نے مٹھیاں بھیج کر کہا، میں ڈیوڈ انکل کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے کہا، غصہ تھوک دو، مرنے والا واپس نہیں آئے گا، مگر ہاں اب میں مائک بن کر آؤں گا۔ وہ چونک کر بولا، تم؟ ہاں، تم مائک کا رول ادا کر سکتے ہو۔ میں ابھی میک اپ کے سامان کے ساتھ مائک کی تصویر لے کر آؤں گا۔ میں نے کہا، کاش میں اس کی آواز اور لہجے سے بھی واقف ہوتا۔ بہرحال انکل ڈیوڈ نے مائک کے چہرے پر فولادی نکل سے حملہ کیا تھا۔ میں زخمی حالت میں وہاں آؤں گا۔ موت کے منہ سے نکل آنے والی کی آواز بدلی ہوئی ہو سکتی ہے۔ فرحاد، آواز اور لہجے کی پرواہ نہ کرو۔ میرے ہاں کیسٹ لائبریری ہے۔ اس لائبریری میں میرے خاندان کے ہر فرد کی باتیں ریکارڈ ہیں۔ میری ممی اور ڈیڈی اب اس دنیا میں نہیں ہیں، مگر میں ان کے کیسٹ کے ذریعے ان کی آوازیں سنتا ہوں۔ مائک کا بھی ایک کیسٹ موجود ہے۔ بس ٹھیک ہے، تم میری ضرورت کا تمام سامان لے کر فوراً پہنچو، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اچھا بھائی۔ میں اپنی جگہ واپس آ گیا۔ ارادہ تھا کہ ذرا آرام کروں۔ رومانہ کی طرف سے اطمینان تھا۔ سونیا کی نگرانی رسونتی کر رہی تھی۔ دو بدن سے میں اس وقت رابطہ قائم کرتا جب وہ اپنے کمرے میں بالکل تنہا ہوتی۔ میں اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آیا۔ اس کمرے کا دروازہ ڈرائنگ روم میں کھلتا تھا۔ وہاں ماسٹر رومی ٹیلی فون کا ریسیور اٹھائے کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے اپنے منہ پر انگلی رکھتے ہوئے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر دوبارہ ہاتھ کے اشارے سے مجھے قریب آنے کے لیے کہا۔ اس کی سوچ بتا رہی تھی کہ وہ یوں ہی اندازے سے کسی کے نمبر ڈائل کرنے کے بعد شرارتاً کسی سے باتیں کر رہا ہے۔ میں صوفے پر اس کے قریب بیٹھ کر اس کے کان کے پاس جھک گیا، جیسے ریسیور سے دوسری طرف کی باتیں سن رہا ہوں۔ حالانکہ ماسٹر رومی کے سوچ کے ذریعے مجھے سب کچھ معلوم ہو رہا تھا۔ فون پر کوئی عورت پوچھ رہی تھی، بیٹے آخر تم چاہتے کیا ہو؟ کبھی اینی کو پوچھ رہے ہو، کبھی ونی کی بات کر رہے ہو۔ اس نام کی لڑکیاں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ پھر یہ کہ ہمارے مساج اینڈ بات کے دفتر میں نمبروں کے ذریعے لڑکیاں طلب کی جاتی ہیں، مگر تمہاری آواز سے پتہ چلتا ہے کہ تم کم سین ہو۔ کیا اپنے باپ کے لیے کوئی چھوکری مانگ رہے ہو؟ بینکاک میں مساج اینڈ بات کا ایک بہت بڑا شو روم ہے، اتنا بڑا کہ وہاں تقریباً 200 لڑکیاں سج دھج کے ساتھ شو کیس میں بٹھائی جاتی ہیں۔ 1 سے لے کر 200 تک ہر شو کیس کا نمبر ہے۔ جو لوگ حمام میں نہانے جاتے ہیں وہ پہلے گھوم پھر کر ان میں سے کوئی لڑکی پسند کر لیتے ہیں، پھر کاؤنٹر پر اس شو کیس کا نمبر بتا دیتے ہیں، وہی لڑکی فوراً حاضر کر دی جاتی ہے۔ بینکاک زبردست عیاشی کا اڈا ہے۔ وہاں ہر ملک اور ہر قوم کی لڑکیاں کسی بھی وقت دستیاب ہو سکتی ہیں۔ ماسٹر رومی نے اس عورت کو جواب دیا، میرا باپ مر چکا ہے، آپ مجھ سے بات کریں۔ مجھے ایک لڑکی کی ضرورت ہے۔ کیا آپ کے ہاں جو لڑکیاں ہیں وہ میری بہن بن سکتی ہیں؟
ہیں? وہ عورت گڑبڑا گئی۔ اس کی زندگی میں پہلی بار ایک 12 برس کا لڑکا گاہک بن کر فون کر رہا تھا۔ جہاں لڑکیوں کے جسم سے کپڑے اتارے جاتے ہیں وہاں وہ انہیں بہن بنانا چاہتا تھا۔ اس معصوم گاہک کے سامنے وہ بوڑھی گناہ گار عورت پہلی بار اپنے اعمال سے کام گئی۔ اس نے فوراً ہی ریسیور رکھ دیا۔ فون کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ماسٹر رومی نے ریسیور رکھتے ہوئے کہا، کیا مصیبت ہے، دنیا میں اتنی عورتیں ہیں مگر کوئی اچھی سی بہن نہیں ہے۔ میں نے کہا، آدمی اگر بہنوں کے رشتے قائم کرنا چاہے تو یہ دنیا تمہاری طرح معصوم ہو جائے گی۔ مگر آدمی کسی کو بہن کی بجائے داشتہ کیوں بناتا ہے؟ یہ بات ابھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ابھی تمہاری عمر بہنیں تلاش کرنے کی ہے۔ ویسے تانیہ اتنی اچھی، اتنی خوبصورت بہن ہے، کیا سے جھگڑا ہو گیا ہے؟ وہ خود ہی جھگڑا کرتی ہے۔ پھر یہ کہ ایک دن اس کی شادی ہوگی وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ ہاں یہ تو ہے، بہنیں شادی کے بعد اپنا الگ گھر بنا لیتی ہیں۔ وہ صوفہ پر سے اٹھ کر بولا، اس لیے تانیہ پر غصہ آتا ہے۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی، شادی کر لے گی۔ کیا میں باہر سے کسی بہن کو دلہن بنا کر نہیں لا سکتا؟ میں اس کی معصومیت پر زور زور سے ہنسنے لگا۔ میری ہنسی کی آواز سن کر بینی، تانیہ اور اس کی والدہ ڈرائنگ روم میں چلی آئیں۔ میں نے ماسٹر رومی کی باتیں انہیں بتائیں تو وہ بھی ہنسنے لگی۔ تانیہ نے اعلان کیا، ڈائننگ ٹیبل پر کھانا تیار ہے، رومی کے سوا سب کو کھانے کی دعوت دی جاتی ہے۔ بینی نے رومی کو بازوؤں میں لے کر کہا، تانیہ پھر جھگڑے کی بات کر رہی ہو؟ رومی، آج سے میں تمہاری بہن ہوں۔ تمہارے بھائی نے مجھے دلہن بنایا ہے۔ اس رشتے سے میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ سب نے تائید کرتے ہوئے تالیاں بجائیں۔ پھر کھانے کی میز کے اطراف آ کر بیٹھ گئے۔ بینی میرے پاس آ کر بیٹھنا چاہتی تھی مگر اس سے پہلے تانیہ میرے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس لڑکی کا دل چاہتا تھا کہ مجھے بار بار دیکھے، میرے قریب رہے اور میرے ساتھ باتیں کرتی رہے۔ اس کی ان خواہشات میں معصومیت تھی۔ ابھی وہ اپنے لاشعور کو ٹٹولنا نہیں جانتی تھی کہ وہ ایسا کیوں چاہتی ہے۔ میں دماغ کی چور کتاب کو پڑھتا ہوں مگر میں پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا کہ تانیہ سے دور رہوں گا۔ میری بہن بینی شرلک کی بیوی تھی، اس لیے میں شرلک کی بہن سے دلچسپی لے کر اپنے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس سلسلے میں مجھ میں ایک برائی ہے اور ایک اچھائی ہے۔ برائی یہ کہ حسن و شباب پر مرتا ہوں، اچھائی یہ کہ دیوانگی سے توبہ کر لوں تو مونا جیسی قیامت خیز شباب والی حسینہ بھی میرے قدم ڈگمگا نہیں سکتی۔ بیچاری مونا کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی، میں اس کی حیریت نہیں معلوم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے حتی المکان اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ مجھ پر ہی مر مٹنے کی راہ پر چل رہی تھی۔ میرے بعض سننے والے شکایتاً کہتے ہیں کہ میں خود کو گلفام بنا کر پیش کرتا ہوں۔ میری زندگی میں جتنی حسین لڑکیاں آتی ہیں میں ان پر عاشق ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ بھائیو ذرا غور کرو، گلفام میں نہیں، میری صلاحیتیں ہیں۔ لڑکیاں مجھ پر نہیں، میری خیال خوانی پر مرتی ہیں۔ جب لڑکیاں آٹوگراف باکس لے کر کرکٹ کے کھلاڑیوں کے پیچھے بھاگتی ہیں، کوئی فلمی اداکارہ کسی کھلاڑی کو میدان سے بھگا کر اپنے ساتھ لندن لے جاتی ہے تو آپ اندازہ کریں کہ مجھے کتنی لڑکیاں بھگا کر لے جانے کے لیے تیار بیٹھی رہی ہوں گی۔ مرد اپنی صورت سے کبھی خوبصورت نہیں ہوتا، وہ اپنے کام سے اور بلندی پر جاتے ہوئے نام سے پوجا جاتا ہے۔ جب تک میرے خیال ہونے کی شہرت ہے اس وقت تک اس چڑھتے ہوئے سورج کی پرستش ہوتی رہے گی۔ رہ گئی میری عاشق مزاجی کی بات تو میں ہمیشہ تسلیم کرتا ہوں کہ میں ایسا ہوں۔ ہمارے ہاں اپنی داستان حیات لکھنے والے شرفا اخلاقی باتیں لکھتے ہیں اور اپنی غیر اخلاقی حرکتوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ میں قلم پکڑ کر ایسا نہیں کر سکتا۔ میں جیسا ہوں ویسا ہی خود کو پیش کروں گا۔ میری اب تک کی شائع ہونے والی داستان گواہ ہے کہ رومانس اور سیکس کے باوجود میں اخلاقی اور سماجی شعور کو بیدار کرنے والی باتیں کرتا رہتا ہوں۔ بہرحال مونا کی بات ہو رہی تھی۔ وہ اپنے حسن و شباب کو اپنے شوہر کی امانت سمجھتی تھی اور یہ بھی اچھی طرح سمجھتی تھی کہ میں شوہر نہیں بن سکتا۔ کوئی دوسرا اس کے من میں سماتا نہ تھا اور میں ہر جائی اس کے شباب میں سما سکتا تھا ہی نہیں۔ ان حالات کے پیش نظر میں اس کی حیرت معلوم کرتا اور اسے کسی مسئلے یا خطرے سے دوچار ہوتے دیکھتا تو اس کی مدد کے لیے پہنچنا پڑتا۔ وہ جو دوری کی عادی ہو رہی تھی اسے پھر قربت کا چسکا پڑ جاتا۔ دنیا میں کتنی ہی حسین لڑکیاں اپنے مسائل اور ناگہانی خطرات کا سامنا کرتی رہتی ہیں، میں سب کے لیے خدائی فوجدار نہیں بن سکتا۔ یہی سوچ کر میں نے مونا سے رابطہ قائم نہیں کیا۔ کھانا ختم ہونے کے بعد قہوے کا دور چل رہا تھا۔ اسی وقت شرلک ایک سوٹ کیس کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ تانیہ نے سوٹ کیس کو دیکھ کر پوچھا، بھائی میرے لیے کچھ لائے ہو؟ شرلک نے قریب آ کر تانیہ کے رخسار پر بوسہ لیتے ہوئے کہا، میری بہن کے لیے تو سارا بینکاک اور سارا پیرس ہے۔ کل تمہیں اور رومی کو اپنے ساتھ لے جا کر اتنی شاپنگ کراؤں گا کہ تھک جاؤ گی۔ اس سوٹ کیس میں اینتھونی کا سامان ہے۔ تانیہ، رومی اور وہ خاتون مجھے اینتھونی کے نام سے جانتے تھے۔ قہوہ پینے کے بعد تانیہ اور رومی اپنی خوابگاہ میں چلے گئے۔ خاتون ہمارے ساتھ ساتھ دوسرے کمرے میں آ گئی۔ وہاں شرلک نے اپنی ممی کو اپنے موجودہ خاندان والوں کے حالات بتائے۔ یہ بھی بتایا کہ انکل ڈیوڈ نے
انہیں ٹرین میں قتل کرنے کے لیے اس سرموڈے قاتل کو بھیجا تھا اور اس نے مائک کو بھی قتل کیا ہے۔ ممی نے پریشان ہو کر پوچھا، بیٹے میں کہاں آ کر پھنس گئی ہوں؟ اگر ڈیوڈ کو ہمارا پتہ چلے گا تو میرے بچوں کو… نہیں، بہتر ہے میں بچوں کو لے کر پیرس واپس چلی جاؤں۔ شرلک نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ ممی میں آپ کے ساتھ ہوں، بچوں پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ بیٹے تم دن رات نگرانی نہیں کر سکتے، دشمنوں کی ڈھکی چھپی چالوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ شرلک نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، بھئی تم ہی سمجھاؤ کہ تم دشمنوں کی ہر چال کو سمجھ لیتے ہو۔ میں نے سوٹ کیس سے میک اپ اتارنے کا سامان نکالتے ہوئے کہا، ممی آپ وعدہ کریں کہ میرا ایک راز آپ کے سینے میں محفوظ رہے گا تو ابھی میں آپ کو اپنا ایک راز بتاؤں گا۔ ممی نے کہا، بیٹا تم نے مجھ پر اتنے احسانات کیے ہیں کہ تمہارا راز تو کیا میں تمہیں اپنے سینے میں چھپا کر رکھ سکتی ہوں۔ مجھے یقین ہے یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تانیہ اور رومی بچے ہیں، انہیں میرا راز معلوم ہوگا تو وہ نادانی میں کسی کے سامنے اگل دیں گے۔ میں اپنے بچوں سے بھی تمہیں چھپاؤں گی، تو پھر میرا اصلی چہرہ دیکھیے۔ یہ کہہ کر میں اپنا میک اپ اتارنے لگا۔ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا، ممی کیا آپ نے اخبارات میں فرحاد یا عاظم کے متعلق پڑھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، فرحاد کو پڑھنے کے لیے ہی میں نے اخبار پڑھنا شروع کیا ہے، حالانکہ مجھے یقین نہیں آتا کہ کوئی ایسا پراسرار آدمی ہوگا جو مجرم نہ ہو اور مجرم کی طرح روپوش رہتا ہو۔ اس نے طیارے کے سینکڑوں مسافروں کی جانیں بچائیں اور کوئی مسافر اس کے اصلی روپ کو نہ جان سکا۔ 2 دن پہلے اچانک ہی اخبارات میں اس کی تصویریں شائع ہو گئی۔ یہ انکشاف کیا گیا کہ اسی کا نام فرحاد علی تیمور ہے اور وہ ٹیلیپیتھی جانتا ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی یقین کرنے کی بات ہے کہ وہ دوسروں کی سوچ پڑھ لیتا ہے؟ بینی اور شرلک مسکرانے لگے۔ شرلک نے کہا، ممی اگر یہ درست ہو کہ وہ سوچ پڑھ لیتا ہے تو آپ اور بچے اس کی پناہ میں محفوظ رہ سکتے ہیں نا؟ ممی شرلک اور بینی کی طرف رخ کیے باتیں کر رہی تھی۔ فرحاد اور ٹیلیپیتھی کا موضوع ان کے لیے ایسا دلچسپ تھا کہ میری طرف سے ان کی توجہ ہٹ گئی۔ وہ بولی، انسان جھوٹی کہانیاں پڑھ کر بھی یہ سوچتا ہے کہ اللہ دین کا چراغ ہمیں مل جاتا تو ہم جن کو بلا کر اپنی ہر ضرورت پوری کر لیتے۔ میرا بھی یہی حال ہے۔ اپنے بچوں کی سلامتی کے لیے اکثر سوچتی ہوں کہ مجھے بھی ٹیلیپیتھی آتی یا فرحاد کہیں مل جاتا تو اپنے دشمنوں پر غالب آ جاتی۔ بینی نے فخری انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، ممی میرے بھائی کا نام فرحاد ہے، یقین نہ ہو تو ادھر دیکھ لیں۔ بینی اٹھ کر میرے پاس آئی اور میرے بازو سے لگ کر بیٹھ گئی۔ میرا میک اپ اتر چکا تھا۔ ممی مجھے دیکھتے ہی ہائیں کہتی ہوئی صوفے کی پشت سے ٹک گئی۔ صوفے کی پشت نہ ہوتی تو شاید وہ گر پڑتی۔ وہ پلکیں جھپکانا بھول گئی تھی، مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے خواب میں الادین کا چراغ دیکھ رہی ہوں۔ بینی نے کہا، ممی کیا دیکھ رہی ہیں؟ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ شرلک نے کہا، آپ نے خواہش کی تھی، دیکھ لیجئے، فرحاد آپ کے پاس آ گیا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ممی سوچ رہی ہیں کہ انہوں نے اخبار میں فرحاد کی تصویر دیکھی تھی، میں بالکل فرحاد لگ رہا ہوں۔ اگر وہی ہوں تو میں ممی کی سوچ ضرور پڑھ رہا ہوں گا۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے لفظ بہ لفظ وہی کہا تھا جو وہ سوچ رہی تھی۔ وہ تیزی سے میرے سامنے آئی، بھی قالین پر گھٹنے ٹیک کر میری گود میں منہ چھپا لیا اور زور زور سے رونے لگی۔ فرحاد میرے بیٹے، میں اپنے بچوں کی سلامتی کے لیے اندر ہی اندر مر رہی ہوں۔ میں تم سے کیا بتاؤں، تم اندر کی باتیں سمجھتے ہو میرے بیٹے، میں ماں ہوں۔ میرے پاؤں تلے کی جنت لے لو اور میرے بچوں کے محافظ بن جاؤ۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، میں جیسے ایک باپ تھا۔ وہ بوڑھی خاتون ایک ننھی سی بچی تھی اور میری گود میں اپنا منہ رگڑ رہی تھی۔ یا میرے اللہ، میرے مالک و مختار، تو مجھے کیسی عزت و عظمت دیتا ہے۔ دشمن منہ کی کھاتے ہیں اور دوست دعائیں دیتے ہیں۔ وہ خاتون مجھ سے آنسو بھری التجائیں کر رہی تھی اور مجھے دعائیں دے رہی تھیں۔ میں خاموشی سے ان کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ ایسے جذباتی لمحات میں زبان سے کچھ نہیں بولا جاتا، صرف خاموشی کا انداز، سر پر یا پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے والی حرکتیں یقین دلا دیتی ہیں کہ ہم آنسو پونچھنے والوں میں سے ہیں۔ میں نے ممی کی سوچ میں کہا، فرحاد کا ہاتھ میرے سر پر ہے، یقیناً یہ میرے بچوں کا سرپرست بنے گا۔ اب مجھے مطمئن ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے سر اٹھا کر آنسو بھری آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے سر ہلا کر کہا، آپ کی سوچ درست ہے، اب آپ کو مطمئن ہو جانا چاہیے۔ وہ آنسو پونچھتی ہوئی بولی، اوہ گاڈ، تم تو ذرا ذرا سی سوچ پڑھ لیتے ہو۔ میں نے ان کے دونوں بازوؤں کو تھام کر اٹھایا، انہیں دوسرے صوفے تک لے گیا، پھر ان کی پیشانی کو چوم کر بولا، خدا نے چاہا تو تانیہ اور رومی پر ذرا آنچ نہیں آئے گی۔ آپ یہاں اطمینان سے بیٹھیں اور میرے پروگرام کو تفصیل سے سنیں۔ وہ بیٹھ گئیں۔ میں نے بینی کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے کہا، ابھی میں مائک کا میک اپ کرنے والا ہوں۔ وہ لوگ مطمئن ہیں کہ وہ قتل ہو چکا ہے، اس کی لاش گٹر میں چھپا دی گئی ہے۔ میں کل صبح تک مائک بن کر وہاں پہنچ جاؤں گا۔ اتنی دیر میں پہلی بار ممی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ وہ بولی، تمہیں مائک کے روپ میں دیکھ کر ان کی جان ہی نکل جائے گی۔ سخت جانوں کی جانیں اتنی آسانی سے نہیں نکلتی، ویسے وہ سب بری طرح بوکھلا جائیں گے۔ ایک تو انہیں یہ اطلاع مل گئی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ محفوظ ہیں، یعنی قتل کا ایک منصوبہ ادھر ناکام ہوا۔ دوسرے، مائک کو قتل کرنے کے بعد بھی وہ قتل ناکام ثابت ہوگا۔ وہ لوگ بوکھلاہٹ میں وہاں آئندہ ہمارے خلاف جو کچھ کریں گے، انشاءاللہ میں اسے بھی ناکام بناؤں گا۔
देखिएगा वो थक हार कर घुटने टेक देंगे और जूलिया शर्लक से शादी के ख्याल से बाज आ जाएगी। मम्मी मुझे कामयाबी की दुआएं देने लगी। मैंने शर्लक से कहा कि वो मुझे माइक की आवाज़ सुनाए और बेनी से कहा कि वो ड्राइंग रूम से टेलीफोन उठाकर ले आए। इस थोड़े से वक्फे में मैंने जूलिया की सोच पढ़ी। वो झुंझला रही थी, अपने डैडी से कह रही थी, डैडी हमने बड़ी हमाकत की, सिर्फ अंकल डेविड पर भरोसा करते रहे, ये भूल गए कि अंकल डेविड को इसमें नाकामी भी हो सकती है। इसके बाप ने कहा, हाँ गलती के बाद ही गलती का एहसास होता है। मुझे चाहिए था कि मैं भी चुपके से एक किराए के कातिल को इस बुढ़िया के पीछे लगा देता। वो तो पता नहीं बैंकॉक पहुंचकर अपने बच्चों के साथ कहाँ कयाम कर रही होगी। आजकल में ज़रूर कानूनी कार्रवाई करेगी। जूलिया की माँ ने कहा, आप बेटे क्या सोच रहे हैं? अपने आदमियों को यहाँ के हर छोटे बड़े होटलों में दौड़ाएं, वो किसी होटल के सिवा कहाँ क्याम कर सकते हैं। जूलिया का बाप जॉन उठकर टेलीफोन की तरफ गया। जूलिया सोच रही थी, ये शर्लक डिनर के बाद खिलाफे मामूल बाहर गया है, मालूम होता है बेनी बैंकॉक में है, उसी से मिलने गया होगा। कोई बात नहीं, अंकल डेविड इसके पीछे गए हैं, थोड़ी देर में शर्लक की मसरूफियात का पता चल जाएगा। जूलिया की सोच पड़ते ही खतरा महसूस हुआ कि डेविड कहीं शर्लक का पीछा करते हुए हमारे बंगले तक न आ गया हो। मैंने फौरन इसके दिमाग में झांक कर देखा। वो एक बार में बैठा पी रहा था। उसकी सोच को कुरेदने से मालूम हुआ कि वो एक कार में शर्लक का पीछा कर रहा था और शर्लक मुख्तलिफ शॉपिंग सेंटरों में मेरी ज़रूरत का सामान खरीदता फिर रहा था। जब शर्लक इधर आने लगा तो डेविड भी पीछे आ रहा था। इसकी बदकिस्मती के शर्लक ने जैसे ही एक चौराहे को अबूर किया, सुरख सिग्नल रोशन हो गया। डेविड इससे 4 गाड़ियों के पीछे था। उसे ओवरटेक करके आगे बढ़ने और ट्रैफिक के असूलों के खिलाफ चौराहे को पार करने का मौका न मिला। नतीजा ये हुआ कि शर्लक इसकी नज़रों से ओझल हो गया। मैंने शर्लक को ये बात बताई। वो बोला, मैं शुरू ही से समझता हूँ कि मेरे पीछे जासूस लगाए जाते हैं। मैं घर से निकलते वक्त मोहतात था। अंकल डेविड की कार भी पहचानता हूँ। ताजुब है कि मुझे इसके ताकुब का इल्म ना हो सका। मैंने कहा, हो सकता है डेविड ने कोई दूसरी कार इस्तेमाल की हो। बहरहाल आइंदा तुम इधर का रुख करोगे तो पहले मुझे इसका इल्म होना चाहिए। मैं मालूम कर लूँगा कि आइंदा भी किस तरह तुम्हारा ताकुब किया जाता है। शर्लक ने कैसेट रिकॉर्डर मेरी जानब बढ़ाकर उसे ऑन कर दिया। थोड़ी देर बाद माइक की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था, हेलो एवरीबॉडी। माइक आपसे मुखातिब है। जैसा कि आप जानते हैं इस दुनिया की हर चीज़ अपनी उम्र पूरी करके फना हो जाती है। इस दुनिया की सबसे अजीम मखलूक जिसे इंसान कहते हैं और जिसकी जहानत चांद तारों पर कमंद फेंक रही है, जो मौत से पंजे लड़ाकर उसे शिकस्त देने की तदबीर में महव है, वो भी एक दिन मिट जाता है। मैं माइक की आवाज़ और लहजे को जहन में नक्श कर रहा था। वो कह रहा था, हम इंसान फिर भी ये चाहते हैं कि हमारे बाद हमारी कुछ यादें इस दुनिया में रह जाएं। इसलिए वो अपनी तस्वीरों का एल्बम तैयार करता है, अपने नाम के स्कूल और शिफाखाने तामीर कराता है। अब हम साइंसी तरक्की के इस दौर में अपने बाद अपनी आवाज़ छोड़कर जाते हैं। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, आज मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं ना रहूँ तो मेरी आवाज़ रहे। कभी आप भूली बिसरी यादों को ताज़ा करना चाहें, कभी मेरी याद आए तो मेरी ये आवाज़ बताएगी कि माइक कौन था, क्योंकि आवाज़ और लहजा इंसान के मुख्तलिफ मिजाज की अक्कासी करते हैं। अगर आप गहरा मुताला करें तो लहजे का उतार चढ़ाव उस आदमी के मिजाज के उतार चढ़ाव की चुगली खाता हुआ मिलेगा और आवाज़ की हल्की सी लर्जिश इस आदमी के डगमगाते हुए ख्यालात की गवाही देगी। इंसान के अपने अंदर मालूमात की इतनी वसी कायनात है कि वो उसको समझते समझते हज़ारों बरस गुजारता चला आ रहा है और अब तक इतनी सी बात नहीं समझ सका कि वो इस कदर महज़ब होने के बावजूद अहलाक और तहजीब से दूर क्यों है। हम शायद कभी ना समझ सके क्योंकि हमारी जहानत में समझने वाली सच्चाई नहीं है। माइक खूब बोलता था और बोलता जा रहा था। मैं उसकी तस्वीर उठाकर देखने लगा। मेरी निगाहों के सामने वो मुस्कुरा रहा था। उसकी आवाज़ मेरे कानों में उतर रही थी। फिर पलक झपकते ही इसके दिमाग तक पहुंच गया। ये क्या, मरने वाले का दिमाग तो मुर्दा हो जाता है और टेलीपैथी की लहरें मरने वाले की रूह तक कभी नहीं पहुंचती। जब मैं पहुंच गया तो इंकशाफ हुआ कि माइक अंकल डेविड के सामने मरने और गटर में दफन होने के बावजूद जिंदा है, सांस ले रहा है। उसके दिमाग में कमज़ोर सी सनसनाहट थी। ऐसी चोटें आई थी कि जहन धुंधला रहा था। कमज़ोर सी सोचें बेतरतीब थी। शायद वो इसी गटर की तह में पड़ा हुआ है। ये मुझे मालूम था कि वो गटर कचरा गली में है। मैं शर्लक के साथ वहाँ बासानी पहुँच सकता था, मगर ये मालूम करना ज़रूरी था कि वो अब तक इस जगह से या कहीं से उसे मदद उसी जगह है या कहीं से उसे मदद पहुँच गई है और वो किसी दूसरी जगह पहुँचा दिया गया है। इस मकसद के लिए मेरी सोच की लहरें इसकी कमज़ोर सी सोचों को तवनाई पहुँचाने लगी। जहाँ वो सोचें टूट जाती, वहाँ मेरी सोच एक कड़ी बनकर इन सोचों के सिलसिले को जारी रखती। इस तरह इसका दिमाग इस काबिल हो गया कि वो अपने कानों तक पहुँचने वाली आवाज़ों को सुन सके। कोई कह रहा था, मैं डॉक्टर हूँ, कोई घसियारा नहीं हूँ।
جب میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ زندہ رہے گا تو پھر اس کے باپ کو بھی زندہ رہنا پڑے گا۔ دوسری آواز سنائی دی، اس کے باپ کو تو زندہ رہنا ہی چاہیے، ورنہ ہم اس کی واپسی کی شرط پر ہزاروں ڈالر وصول نہیں کر سکیں گے۔ سمجھ میں آ گیا کہ مائک اغوا کرنے والے گروہ کے ہتھے چڑھ گیا ہے۔ وہ لوگ اس کی سلامتی کے لیے پوری توجہ سے علاج کرائیں گے، کیونکہ وہ زندہ رہے گا تب ہی اس کی واپسی کی شرط پر ہزاروں ڈالر حاصل کیے جا سکتے تھے۔ وہ ڈاکٹر بھی اس گروہ میں شریک تھا۔ میں نے ڈاکٹر کے ذہن کو کریدنا شروع کیا۔ تقریباً 15 منٹ تک میں نے حیرت انگیز معلومات حاصل کی، پھر شرلک کو مخاطب کیا۔ شرلک، ایک چونکا دینے والی خوشخبری ہے۔ شرلک، بینی اور ممی میرا منہ تکنے لگے۔ میں نے کہا، مائک زندہ ہے؟ شرلک خوشی سے اچھل پڑا۔ کیا واقعی؟ میں نے کہا، ہاں، میرا خیال ہے کہ ڈیوڈ مائک پر حملہ کرتے وقت بکھلایا ہوا تھا، اس لیے مائک کی زندگی اور موت کے درمیانی لمحات کو نہ سمجھ سکا۔ کبھی دل کی حرکت اس قدر سست ہوتی ہے کہ عام آدمی، پھر یہ کہ ڈیوڈ اسے گٹر میں پھینکنے کے بعد مطمئن ہو گیا ہوگا کہ مائک میں تھوڑی سی جان رہی تو بھی گٹر کی گہرائی سے اوپر آ کر آہنی ڈھکن کو نہیں کھول سکے گا۔ متصر یہ کہ وہ مائک کو مردہ سمجھ کر ہی کچرا گلی سے واپس آیا تھا۔ شرلک نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، فرحاد، تم اتنے اطمینان سے باتیں کر رہے ہو، ہمیں فوراً ہی مائک کے پاس پہنچنا چاہیے۔ میں نے کہا، بیٹھ جاؤ، اس کا علاج پوری توجہ سے ہو رہا ہے۔ کون اس کا علاج کر رہا ہے؟ اغوا کرنے والے گروہ کے 2 بڑے آدمی مائک کی سلامتی کے لیے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں اور دوائیں بھی کر رہے ہیں۔ وہ اسے زندہ رکھ کر اس کے والدین یا سرپرستوں سے بہت بڑی رقم وصول کریں گے، اور اس کا سرپرست تم ہو۔ میں نے بڑی سے بڑی رقم دوں گا اور ان کا احسان مند بھی رہوں گا۔ وہ اغوا کرنے والے مجرم صحیح، مگر انہوں نے مائک کو موت کے منہ سے بچایا ہے۔ میں نے کہا، اغوا کرنا یقیناً جرم ہے، مگر وہ اغوا کرنے والے بڑے معصوم اور مظلوم معلوم ہوتے ہیں۔ ممی نے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ مجرم بھی کبھی معصوم اور مظلوم ہوتے ہیں۔ بعض حالات میں ہوتے ہیں ممی، اور ہماری دنیا میں کیا نہیں ہوتا، جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہو جاتا ہے۔ ایک حیران کر دینے والی بات بتا رہا ہوں۔ یہاں بینکاک میں ایک تنظیم ہے جس کا نام گٹر پیپلز ہے۔ اس تنظیم کے سربراہ ایک ڈاکٹر اور ایک پروفیسر ہیں۔ ڈاکٹر جب ایک نوزائیدہ بچہ تھا، اسے گٹر میں پھینک دیا گیا تھا۔ کسی نے اسے وہاں سے اٹھا کر اس کی پرورش کی، لکھایا، پڑھایا اور بہت بڑا ڈاکٹر بنا دیا۔ پروفیسر کا بھی یہی قصہ ہے۔ زندگی کے ایک موڑ پر ڈاکٹر اور پروفیسر کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے عہد کیا کہ وہ گٹر کی دنیا میں جھانکتے رہیں گے۔ انہوں نے ایسا کیا۔ 20 برس کے عرصے میں انہوں نے بے شمار ناجائز بچوں کو گٹر سے نکال کر ان کی پرورش کی، جنہیں گٹر میں تھوک دیا گیا تھا۔ وہ دنیا میں پھر ایسے واپس آ گئے جیسے تھوک آسمان سے واپس آتا ہے۔ بینی نے کہا، بھائی، یہ ڈاکٹر اور پروفیسر تو بہت نیک کام کر رہے ہیں، پھر اس طرح اغوا کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے جواب دیا، یہ ان کی مجبوری ہے۔ گٹر سے پائے جانے والے بچوں اور جوانوں کی تعداد اتنی ہے کہ ان کی پرورش، تعلیم اور روزگار سے لگانے کے اخراجات ناقابل برداشت ہیں۔ پہلے انہوں نے بڑے بڑے سرمایہ داروں سے اپیل کی۔ کچھ سرمایہ داروں نے ناک منہ چڑھا کر تھوڑی بہت خیرات دی، پھر ہاتھ کھینچ لیا۔ مجبوراً وہ مجرمانہ حرکتوں پر اتر آئے۔ اگر کسی طرح یہ پتہ چل جاتا کہ فلاں بچہ فلاں دولت مند کے گھر سے لا کر پھینکا گیا ہے، تو وہ اس دولت مند کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مائک کی قمیض میں سونے کے بٹن تھے، ہاتھ میں قیمتی گھڑی تھی۔ انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ مائک کسی دولت مند گھرانے کا چشم چراغ ہے۔ جب وہ ہوش میں آئے گا تو ڈاکٹر اور پروفیسر اس کا ٹھکانہ معلوم کریں گے۔ ممی نے گہری سانس لے کر کہا، واقعی اس دنیا میں کیا نہیں ہوتا، کتنے ہی لوگ مجبوراً برائی کے راستے سے گزر کر نیکی کرتے ہیں۔ میں ڈاکٹر اور پروفیسر کی اس تنظیم کو مالی امداد دوں گی۔ شرلک نے کہا، ممی، صرف امداد نہیں، ہم باقاعدہ اس تنظیم کی سرپرستی کریں گے تاکہ وہ جرائم کی راہ چھوڑ دیں۔ فرحاد، ان کا پتہ بتاؤ۔ میں نے ڈاکٹر کے دماغ کی ڈائری سے جو پتہ حاصل کیا تھا وہ شرلک کو بتا دیا۔ اس نے پوچھا، کیا خیال ہے، ساتھ چلو گے؟ میں نے کہا، صرف مجھے ہی جانا چاہیے۔ پتہ نہیں تمہاری نگرانی کے لیے ڈیوڈ نے کن لوگوں کو کہاں کا متعین کیا ہے۔ کسی نے پیچھا کیا تو ڈیوڈ پھر مائک تک پہنچ جائے گا۔ بینکاک بہت بڑا شہر ہے اور تم یہاں اجنبی ہو۔ میں سوچ کے ذریعے تم سے رہنمائی حاصل کرتا ہوا ڈاکٹر کے پتے پر پہنچ جاؤں گا۔ یہاں سے جانے کے لیے تمہاری گاڑی مناسب نہیں رہے گی۔ یہاں گیراج میں بینی کی کار ہے۔ اس سوٹ کیس سے تمام سامان نکال کر دیکھو۔ اس کی نچلی تہہ میں تمہارے خراجات کے لیے $50,000 لایا ہوں۔ تم چاہو تو اس تنظیم کی سرپرستی کے لیے ساری رقم دے سکتے ہو۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میری ٹیلیپیتھی سلامت رہے، مجھے آج تک کبھی اسی کا رائج الوقت کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ یہ ساری رقم اس تنظیم کی امانت ہے۔ بینی نے میری ہدایت کے مطابق وہ ساری رقم ایک بریف کیس میں رکھ دی۔ میں نے اوور کوٹ پہن کر کالر کھڑے کیے، فلیٹ ہیٹ کو پیشانی پر جھکایا تاکہ چہرہ چھپ جائے۔ میں اس وقت اپنے اصل روپ میں تھا اور اس روپ کو ساری دنیا نے جان لیا تھا۔ فی الحال میں خود کو اسی طرح چھپا سکتا تھا۔ وہ پورا خاندان میرے ساتھ بنگلے کے باہر آیا۔ میرے لیے بینی کی کار نکالی گئی، پھر میں اس کا سٹیئرنگ سنبھال کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ وہ میرے لیے بالکل اجنبی شہر تھا۔ اگر راستے جانے پہچانے ہوتے
تو میں خیال خوانی کرتا ہوا ان راستوں سے گزر جاتا، مگر اس شہر کو جانتا پہچانتا نہیں تھا، اس لیے پوری توجہ سے شرلک کی رہنمائی حاصل کر رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد میں بھٹکتا ہوا شہر سے دور ایک پرانے طرز کے مکان تک پہنچ گیا۔ ڈاکٹر اور پروفیسر کی رہائش گاہیں شہر میں تھیں، مگر کالے کاروبار کے لیے وہ اڈا بنایا گیا تھا۔ اس اڈے کے سامنے گاڑی رکتے ہی 2 لمبے تڑنگے جوان باہر آئے۔ ایک نے گاڑی کے قریب آ کر پوچھا، کون ہے، کس سے ملنا ہے؟ میں نے کہا، پچھلی سیٹ پر ایک بریف کیس ہے، اسے لے جا کر ڈاکٹر آرتھر کو دے دو، کہنا کہ ایک دوست ملنے آیا ہے۔ اس نے پچھلی سیٹ کی جانب دیکھا، ذرا سوچا، پھر پچھلا دروازہ کھول کر بریف کیس اٹھانے لگا۔ میں چپ چاپ منہ چھپائے بیٹھا رہا۔ اس نے پوچھا، تمہارا نام؟ میں نے تہمکانہ انداز میں کہا، کام کرو، نام نہ پوچھو۔ میں اطمینان کیے بغیر یہ بریف کیس کہیں نہیں لے جاؤں گا، اس میں ہلاکت کا سامان ہو سکتا ہے۔ بریف کیس کھلا ہے، اطمینان کر لو۔ اس نے کھلی ہوئی کھڑکی پر بریف کیس کو رکھ کر کھولا تو حیرانی سے اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ شاید اس نے زندگی میں پہلی بار اتنے سارے نوٹ دیکھے تھے۔ وہ بریف کیس کو بند کر کے اسے لیتا ہوا بھاگتا ہوا مکان کے اندر چلا گیا۔ میں مسکراتے ہوئے دماغ کی اسکرین پر تماشا دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر اور پروفیسر ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ لڑکی ایک رجسٹر میں گٹر پیپلز کی آمدنی اور اخراجات کی رقمیں درج کر رہی تھی۔ پروفیسر پریشان ہو کر کہہ رہا تھا، غلط راہوں پر چل نکلنے سے آمدنی تو ہو رہی ہے، مگر اخراجات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ بچوں کی پرورش، کھانا، کپڑا، جوان لڑکے لڑکیوں کے اخراجات اور زیادہ ہیں۔ کسی کی شادی کرنا ہے، کسی کو روزگار سے لگانا ہے، کسی کی رہائش کا مسئلہ۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ کمرے کا دروازہ ایک دھڑاکے سے کھلا۔ وہی جوان بریف کیس لیے ہانپتا کانپتا اندر آیا۔ دولت، بے شمار دولت، اس بریف کیس میں نوٹ ہی نوٹ ہیں فادر، آپ حیران رہ جائیں گے۔ ڈاکٹر نے پوچھا، یہ بریف کیس کہاں سے لائے ہو؟ نوجوان نے کہا، فادر، باہر ایک شخص کار میں بیٹھا ہے، خود کو آپ کا دوست کہتا ہے، اسی نے یہ بریف کیس دیا ہے۔ ڈاکٹر نے حیرانی سے پوچھا، اس کا نام کیا ہے؟ حلیہ بتاؤ۔ فادر، اس نے نام بتانے سے انکار کر دیا ہے، کار کے اندر اندھیرا ہے، اس کی صورت دکھائی نہیں دیتی۔ پروفیسر نے پریشانی کا اظہار کیا، کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوگی؟ ہو سکتا ہے وہ کوئی غلط آدمی ہو۔ ڈاکٹر نے کہا، ہم کیا کرتے ہیں، کوئی نہیں جانتا، ہمارے خلاف کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ پروفیسر نے کہا، وہ زخمی دوسرے کمرے میں پڑا ہے، ہمیں اس کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ڈاکٹر، کوئی اتنی بڑی دولت یوں ہی نہیں بھیج دیتا، مجھے تو کسی گہری چال کا شبہ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے کچھ سوچا، میں جانتا تھا کہ کیا سوچ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کے کئی جوان مکان کے پچھلے دروازے سے نکل کر اندھیرے میں چھپتے ہوئے چاروں طرف پھیلنے لگے۔ مجھ کو گھیرا جا رہا تھا۔ انہیں ہدایت دی گئی تھی کہ جب تک میں غلط آدمی ثابت نہ ہو جاؤں اس وقت تک مجھے چھیڑا نہ جائے۔ 10 منٹ کے بعد ڈاکٹر تنہا مکان سے باہر آیا۔ اس نے کار کی جانب دیکھا، پھر قریب آ کر پوچھا، میرے اجنبی دوست، کون ہو تم؟ کار کی تاریکی سے میری آواز ابھری، ڈاکٹر آرتھر، میں تم سے اور پروفیسر سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا۔ اس کی وجہ؟ میں بہت بدصورت ہوں، تم دونوں کے سوا کسی کو اپنی صورت نہیں دکھانا چاہتا۔ میں نے بغیر کسی شرط یا معاہدے کے تمہیں $50,000 دیے ہیں، تمہیں بے چو چرا میری بات مان لینی چاہیے۔ اچھا، میں بھی آتا ہوں۔ وہ واپس گیا۔ کمرے میں جو لڑکی تھی اسے وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ میں کار سے نکل کر مکان میں داخل ہو گیا۔ اب وہاں مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ ڈاکٹر اپنے پروفیسر دوست سے کہہ رہا تھا، تم اپنی جگہ بیٹھے رہو، خطرہ محسوس ہوتے ہی کرسی کے نیچے سے خطرے کی گھنٹی بجا دینا، میں اسے بلا کر لا رہا ہوں۔ اس وقت تک میں دروازے پر پہنچ کر کہا، میں خود آ گیا ہوں۔ وہ دونوں چونک کر مجھے دیکھنے لگے۔ اوور کوٹ کے کالروں اور فلیٹ ہیٹ کے سائے میں میرا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ میں نے دروازے کو اندر سے بند کرتے ہوئے کہا، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے اچھی صورت دی ہے۔ میں نے اس کمرے تک پہنچنے کے لیے بدصورتی کا بہانہ کیا تھا۔ میں نے اوور کوٹ کے کالر گرا دیے، فلیٹ ہیٹ کو اوپر اٹھا دیا۔ اب وہ دونوں حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کے ذہن چیخ رہے تھے، یہ تو فرحاد علی تیمور ہے۔ نہیں، یہ فریب نظر ہے۔ میں نے کہا، دوستو، یہ فریب نظر نہیں ہے۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میں نے باری باری ان کے خیالات کو پڑھنے کے بعد کہا، پروفیسر، تم سوچ رہے ہو کہ اگر میں فرحاد کی بجائے کوئی بہروپیہ ثابت ہوا تو تم خطرے کی گھنٹی بجا دو گے۔ وہ میری بات تسلیم کرتے ہوئے بدحواسی میں جلدی جلدی سر ہلانے لگے۔ میں نے کہا، ڈاکٹر، تم درست سوچ رہے ہو، ایسی حتیر رقم فرحاد ہی دے سکتا ہے۔ اب اپنی سوچ کے آئینے میں دیکھو کہ فرحاد ہی تمہارے سامنے ہے، کوئی بہروپیہ خیال خوانی نہیں کر سکتا۔ وہ دونوں تائید میں سر ہلانے لگے۔ ان کے منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہیں اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں آنے سے پہلے میں تمہارے دماغوں میں بیٹھ کر تمام معلومات حاصل کر چکا ہوں۔ تم دونوں بدی کے راستے پر چل کر نیکیاں کر رہے ہو۔ پروفیسر نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، آپ کو ہماری مجبوریاں بھی معلوم ہوں گی۔ دولت کے بغیر تم اتنا بڑا مشن جاری نہیں رکھ سکتے۔ اب وہ دولت تمہیں مجھ سے ملا کرے گی۔
وہ خوشی سے کھل اٹھے۔ ان کی بتیسیاں یوں نکل گئی تھی کہ منہ بند نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، تمہاری خوشیوں کا یہی حال رہا تو تم دونوں کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ اپنے جذبات کو قابو میں رکھو ورنہ تمہیں زندہ رکھنے کے لیے ذہنی اذیتیں پہنچاؤں گا، پھر ساری خوشیاں کافور ہو جائیں گی۔ وہ سہم گئے۔ انہیں قابو میں رکھنے والی دھمکی نے اثر دکھایا۔ میں نے کہا، میں اس شرط پر اس تنظیم کی سرپرستی قبول کروں گا کہ آئندہ تم لوگ ناجائز ذرائع سے دولت حاصل نہیں کرو گے۔ پروفیسر نے کان پکڑ کر کہا، ہماری کیا مجال، ہم خود پریشان تھے کہ ہمارے غلط اقدامات سے ہمارے بچوں پر غلط اثر پڑ رہا تھا۔ ہاں، جو بچے اور جوان تمہارے زیر سایہ پرورش پا رہے ہیں انہیں یہی معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی بڑا سرمایہ دار ان کی سرپرستی کر رہا ہے۔ حالانکہ میں سرمایہ دار نہیں ہوں، جو لوگ ناجائز دولت کماتے ہیں میں ان کی ہی تجوریاں تمہارے لیے خالی کروں گا۔ یہ مجرمانہ حرکت صحیح، مگر مجھے ہی ایسا کرنا چاہیے۔ تم سب صاف ستھرے انداز میں اپنے نیک مقاصد پورے کرتے رہو گے۔ ڈاکٹر نے کہا، ہم یہی کریں گے، مگر آپ خود کو چھپانا کیوں چاہتے ہیں؟ میں نے جواب دیا، کیا تم نے اخبارات میں نہیں پڑھا کہ ملایا میں میری ناکہ بندی کی گئی ہے؟ بڑے بڑے سراغ رساں کیمرے نصب کیے گئے ہیں تاکہ میں کوالالمپور سے باہر چھپ کر نہ جا سکوں۔ انہیں خوش فہمی ہے کہ میں ابھی تک کوالالمپور میں کہیں چھپا ہوا ہوں۔ اگر میں یہاں پر ظاہر ہو جاؤں تو بات کھل جائے گی کہ میں بینکاک پہنچ گیا ہوں، پھر یہاں بھی میرے لیے پابندیاں لگ جائیں گی۔ پروفیسر نے کہا، ہم آپ سے بحث تو نہیں کر سکتے، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کو بڑے بڑے ممالک ہاتھوں ہاتھ لے کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیں گے۔ میں نے بات کاٹ کر کہا، آسمان کی بلندیوں پر صرف خدا کو رہنا چاہیے۔ میں تمام ممالک کی حکومتوں سے صرف اس لیے چھپتا ہوں کہ سیاست میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ تم صرف اپنے مطلب کی باتیں کرو۔ میرا مشورہ ہے کہ شہر سے دور کئی میل کا ویران علاقہ خرید لو اور وہاں اپنے جیسے گٹر میں پائے جانے والے اور دنیا کے ٹھکرائے ہوئے انسانوں کی ایک کالونی بناؤ۔ انشاءاللہ کل تک تمہیں اور لاکھوں ڈالر مل جائیں گے۔